اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان محترم، ایام شہادت امیر المومنین مولا مواحدین، یہ وہ ایام ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ساتھ اور شب قدر کی طاق راتوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ ان ایام میں یقیناً جو ہے وہ ایک غم کی فضا، ایک فرش ازاں جو ہے وہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو ہے وہ بچھا ہوا ہے۔ آج کوفہ جو ہے وہ آج کی شب اس اپنے اصل رہبر سے، اصل لیڈر سے اور ان یتیم بچوں کے سروں سے سایہ اٹھ جائے گا۔ وہ یتیم بچے کے جو اپنوں کے کھونے کے بعد سے بے سر و سامان نہیں تھے، آج امت سے ان کا ایک باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ہر مراحل میں اپنے لیے نہیں، خداوند متعال کی مرضی سے ہر کام کو انجام دیا۔ یوں تو بہرحال کئی قلم اٹھے اور کئی جو ہے وہ ترجمے کتابوں کے اور کئی لب جو ہیں وہ کشا ہیں، مگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی زندگی کے زاویوں کو ہم جو ہے وہ اتنے عرصے کے باوجود بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ پوری صرف کر دی صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں، ہر کتاب میں ہر جگہ کہیں شعر تھا، کہیں کوئی فضائل تھے، ان کو جمع کیا اور ان کو جو ہے وہ مکتوب کیا اور غدیر کے نام سے کتاب کو جو ہے وہ ہماری خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا۔ جو بھی شخص ولایت کے لیے جتنا بھی کام کرتا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خود جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے ریوارڈ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یقیناً ولایت جو ہے وہ زحمت مانگتی ہے، ولایت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے۔ آج دنیا میں اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں پر مشکلات ہیں، اگر ظلم و ستم ہیں اور انہیں جو ہے وہ مختلف مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہم ولایت کو سمجھ نہیں پائے، ہم امامت کو سمجھ نہیں پائے۔ خداوند متعال نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولایت کا جب نظام دیا، جب یہ کہا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول اس چیز کا ابلاغ کر دیں، اس چیز کو پہنچا دیں مسلمانوں تک کہ جو ہم نے جو ہے وہ آپ کو دی ہے۔ اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ خداوند متعال بہتر جانتا ہے انسانیت کی بقا کس سسٹم میں ہے، کس نظام میں ہے، مگر انسان جو اپنی خود پسندی، اپنے نفس کا شکار، اپنی ظاہری آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے خدا کے پیغام کو بھی جو ہے وہ کچلتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا اور اپنی چند خواہشات کو لے کر انسانیت کو ایک اس تاریک اور اس جہالت میں ڈبو دیا جس کی قیمت آج انسانیت خود پے کر رہی ہے۔ یہ وہ نظام ہے، یہ نظام کوئی کسی شخص کا نظام نہیں ہے، یہ سسٹم کسی حکومت کا یا کسی ایک گروہ کا نہیں، یہ خداوند متعال نے اس نظام کو انسانیت کی بقا کے لیے نبوت کے بعد دیا۔ آج بھی دنیا اپنی طرف سے سارے نظاموں کو جمع کر کر بہت کوشش میں ہے، لیکن آج انسانیت کے لیے کوئی منجی نہیں ہے، کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ دنیا کے سارے نظام جمع ہو جائیں مگر انسانیت کو نجات نہیں دے سکتے، کیونکہ انسان جو نظام خود بناتا ہے، جو قانون خود بناتا ہے، اس میں اس کے اپنے ہدف، اس کے اپنے مقصد ہوتے ہیں۔
کہیں نہ کہیں وہ یا تو صرف اپنے لیے فائدہ دیکھتا ہے، وہاں پر رہنے والوں کا یا دوسری قوموں کا فائدہ نہیں ہے۔ آج ایک ملک اگر کوئی اپنے لیے طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور ضعیف کے اوپر اپنے آپ کو حاوی کرتا ہے، کسی ایک ملک پر قبضہ کرتا ہے یا اس کی چیزوں کو جو ہے وہ اس کے مفاد کو، اس کے فائدوں کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے، تو اس ملک کا ظلم ہوتا ہے، اسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ گویا یہاں پر قانون ہر کسی نے اپنے فائدے کا بنایا ہے، لیکن وہ جو نظام الہی ہے وہ یہی ولایت کا نظام ہے۔ یہی وہ نظام تھا کہ جو لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو ان کے حق پر یا خود وہ حق تھے کہ جس کی وجہ سے اس عدالت الہی کو قائم کرنے کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا، تنہا رہ گئے۔ عدالت قائم کرنے کے لیے امام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، وہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ آسان نہیں اعزان محترم۔ اب یہاں پر تاریخ کے ان واقعات کا ذکر کرنا کہیں پہ بھی جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین یا کسی اور چیزوں کے ممانعت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حق کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاریخ کے تناظر میں۔ آپ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا خود مطالعہ کریں، خود دیکھیں کہ اگر ایک شخص اگر حق پر ہے اور اس کے لیے اتنی فضائل اور مناقب بیان ہو رہے ہیں، تو کیوں اس کے وقت کو اجرا کرتے وقت لوگ اس کے مقابلے میں آئے؟ کیوں امام کو ان مشکلات کو جو ہے وہ اپنے زمانے میں دیکھنا پڑ گیا؟ آج تک پوری دنیا کے الگ الگ جگہوں پر نظام اور آئیڈیالوجی اور اسکول آف تھاٹس انسانیت کو نجات نہیں دے پا رہے۔ اگر کسی ایک ملک میں کچھ بہتر ہے تو کہیں نہ کہیں ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ اگر دنیا کی طاقتیں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں یا ہیومن رائٹس کے لیے چیزوں کو کھڑا کیا ہے، تو کیوں نہیں جہاں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو روک سکتے؟ آخر کون سی چیز ہے جو انہیں روکنے کے لیے اجازت نہیں دیتی؟ گویا یہ سب انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہے، خود سجایا ہے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد سے خود جنگ کو تحمیل کرنا ملکوں کے اوپر، اور پھر خود ہی جو ہے وہ ایک ایسا قانون، ایک ایسا ادارہ بنا دینا کہ جو ہے صلح کروائے گا، خود ہی کسی کے گھر میں انسان کود جائے اور پھر چیزیں لے کے بھاگنے لگے اور کوئی پکڑنے کو کہے تو خود ہی آئے اور کہے کہ نہیں ہم صلح کراتے ہیں، ہم تمہیں کچھ دے دیتے ہیں، کچھ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ خوب کہیں پر بھی جو ہے وہ عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، مگر ان استعماری طاقتوں نے انسانیت کے ساتھ یہی کیا ہے۔ یہ سارے قانون صرف ان کے اپنے لیے ہیں، اور نہ صرف ان کے اپنے بلکہ انہوں نے انسانیت کو ہر جگہ پامال کیا ہے۔ یہی پامالی کو، یہی ظلم اور ستم کو حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ روکنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے اس نمائندے کو جب وہ ظاہری خلافت پر بھی آیا ہے تو اسے ایک لمحہ بھی جو ہے وہ چین پر جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیا۔ امام علی علیہ السلام کا سونا بیٹھنا میدان جنگ میں رہا۔ امام علی علیہ السلام کو جان کا کوئی خوف نہیں تھا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ خوشخبری دی تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے شہادت نہیں ملی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ خوشخبری باقی ہے، آپ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے۔ کہا علی کیا آپ کو اس جان کے جانے پر یا خدا کی راہ میں شہید ہونے پر غم تو نہیں ہے کوئی؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، غم تو اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو انسان سے کوئی چیز کم ہو جائے یا کسی چیز کا نقصان ہو جائے۔ شہادت تو بشارت ہے، شہادت تو خوشخبری ہے کہ جو ایک بندے کو، ایک انسان کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نہ کبھی کسی سے ڈرے، نہ جو ہے وہ موت نے ان کو، خود فرماتے ہیں کہ وہ موت سے ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی جنگ پر اپنی پشت کو نہیں کیا اور دشمن سے لڑتے رہے۔ اسی لیے اس لعینوں نے
جو ہے وہ سازش کر کر امام کو خدا کی بارگاہ میں سجدے میں جو ہے وہ ضربت لگائی. جانتے تھے کہ علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، دنیا کا نظام نجات نہیں دے سکتا. یہی نظام امامت ہے، یہی ولایت ہے. آج مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. نہ جانے کیوں آج کے مسلمان جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے، جبکہ سب کی کتابوں میں یہ ہے کہ آنے والا آخری امام آئے گا اور وہی نجات دے گا. کیوں نہیں اس کے لیے جمع ہو جاتے؟ کیوں نہیں اس کے لیے کام کرتے؟ کیوں نہیں اس کے ظہور کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن آج ہمارے درمیان میں اپنے اس نظام کو کہ جو اس کا ایک دوسرا بڑا ٹول ہے کہ وہ آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے اور اختلاف پیدا کر کر آپس ہی میں جو ہے وہ لڑواتا ہے. امام علی علیہ السلام خود وہ پورا کا پورا سسٹم، پورا کا پورا نظام تھے کہ جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انسانیت اور بشریت کی بقا کے لیے آیا. آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک ہی نظام ہے اور وہ ولایت الہی کا، اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہے کہ وہی آئیں گے، دنیا کو جو ہے وہ نجات دیں گے. لیکن جہاں ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا خدا ہمیں منجی بھیجے اور اس عالم کو جو ہے وہ نجات دے، امام علی علیہ السلام کو پروردگار نے جو ہے وہ معین کیا اس زمانے میں. لیکن اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ وقت کے امام کی معرفت نہیں کر پائے اور وقت کے امام تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائے. کیونکہ یار کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو خود ائمہ علیہ السلام ہم سے بھی چاہتے ہیں. وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو ادا کریں، کچھ چیزوں کو اپنے وجود میں لے کر آئیں. امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر وہ تربیت کے عناصر جو ہے وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے. قرآن اس لیے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو زندہ کیا، گویا تم نے انسانیت کو زندہ کیا. خود تربیت ایسی ہے کہ انسان جب اگر ہدایت کی طرف آ جائے تو انسان نہ صرف اپنے وجود میں بلکہ اپنے معاشرے کو بقا کی طرف لے کے جا سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام اپنی ایک حدیث کے اندر کہ جہاں پر خود انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ ہمیں بھی تم سے کچھ انتظار ہیں. وہ انتظار کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ تم ولایت کے راستے میں بذل کرو. بذل یعنی تم کچھ قربانی کرو ولایت کے راستے پر. اب بذل تمہارا چاہے تمہارے مال سے ہو، چاہے تمہاری جان سے ہو، چاہے تمہارے ڈیزگنیشن سے ہو، پوسٹ سے ہو. امام حسین علیہ السلام بھی جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے اور کربلا کی طرف جا رہے تھے، جو انہوں نے شرائط بیان کی تھیں کہ جو ان کے ساتھ جائے گا، اس میں یہی ہے کہ اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، اپنے خون کو ایثار اور قربان کر سکتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ چلو. ولایت قیمت مانگتی ہے عزیزان محترم. ہم جو اول تو بہت سارے معاملات میں ہم ائمہ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے، لیکن جو پہچان بھی پایا وہ شناخت نہیں کر پایا. جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی کوئی شناخت نہیں کر پایا. ہم دم ولایت تو بھرتے ہیں لیکن ہم ابھی بھی صحیح طرح معرفت حاصل نہیں کر پائے. خود امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی معرفت کو ہماری محبت اور ہماری اطاعت میں رکھا ہے. یعنی جو اس راستے پر ان کی اطاعت کرے گا، ان سے محبت کرے گا، وہی خداوند متعال کی معرفت تک پہنچ جائے گا. ورنہ سب جو ہے وہ بس ایک جگہ سے ٹکرا رہے ہیں اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر ہم ولایت کے لیے، امامت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. عزیزان، جب تک ہم خود اپنے وجود سے اس چیز کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہم اس پیغام کو، اس ولایت کے پیغام کو، اس امامت کو، اس سسٹم کو دنیا سے روشناس نہیں کرائیں گے اور اپنے امام کے ظہور کے لیے نہ صرف قدم بلکہ کوئی نہ کوئی
اب قدم ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ جانو قدم اٹھ گئے ہیں، مقدمہ فراہم ہو چکا ہے، دنیا اب سمجھ چکی ہے کہ حق جو ہے وہ کس طرف ہے، کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو انسان کی دشمن ہیں۔ کب تک ہم اپنے اوپر غلاف اوڑے ہوئے اپنی ہی چیزوں کو جو ہے مشکلات کا باعث بنیں گے؟ بہرحال لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا تاکہ ہم وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں۔ دوسری جو چیز ہے جو امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ امام کی خاطر، ولایت کی خاطر، اہل بیت کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کریں، ایک دوسرے سے دوستیاں کریں۔ ہمیں ولایت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پیش آنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رہیں گے تو ہم ایک کمیونٹی ڈیزائن کر پائیں گے، ہم ایک کنیکشن کریٹ کر پائیں گے کہ جہاں پر خود ایک رابطہ آپس میں ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ رابطے بہتر ہوں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ انسان صحیح رہے گا۔ لیکن جب ہم معاشرے میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے برعکس چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نالاں ہیں، ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو بعض اوقات انسان برداشت نہیں کر پاتا، ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہم اپنے نفوس کی وجہ سے، شاید اپنی چاہتوں کی وجہ سے، یا شاید اپنے کسی کاموں کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر آج کوئی ایک ادارہ بناتا ہے، اگر آج کوئی ایک آرگنائزیشن بنتی ہے، یا اگر آج کوئی ایک کام کرتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہا۔ وہ ہر شخص کے اندر الگ ظرفیت ہے، خدا نے ہر کسی کو الگ کوالٹیز دی ہیں، اور الگ الگ دنیا کے زاویے ہیں، اینگل ہیں، اس پر ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے کام، آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ کوئی اور کام کریں۔ لیکن یہاں پر ہم ایک دوسرے سے انہی معاملات میں اتنے زیادہ ہیں، مجلس پڑھنے والا دوسرے مجلس پڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا، ایک پروڈکشن ہاؤس دوسرے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ مشکل میں، ایک یوٹیوب چینل دوسرے یوٹیوب چینل کے ساتھ مشکل میں ہے، ایک تنظیم دوسرے تنظیم کے ساتھ مشکل میں ہے، ایک ٹرسٹ دوسرے ٹرسٹ کے ساتھ مشکل کے اندر ہے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ مگر ہمارا اصل ہدف ولایت نہیں۔ یا یوں لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے نفوس کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی دکان کے لیے جو ہے انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم بہت مشکل میں ہیں عزیزان محترم۔ ہم کس طرح روز قیامت میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جہاں علامہ امینی اتنی زحمتیں کیں، ایک ایک شہر، ایک ایک جو ہے وہ لائبریریوں سے جا کے چیزوں کو جمع کیا۔ ان کے فرزند بیان کرتے ہیں یہ واقعہ میں کئی دفعہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں، لیکن ولایت سے سرشار اتنا ہے کہ دل چاہتا ہے اسے ہمیشہ پڑھا جائے، کہ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ روز قیامت میں جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، مولا متقیان جو ہیں وہ انہیں ظرف کے ذریعے سے جو ہے وہ کوثر کا جام پلا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بابا کی باری آئی تو کہتے ہیں امام نے اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ کوثر اٹھایا اور کہا، امینی تم نے ہمارے نام کو اس دنیا میں روشن کیا، ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے۔ اب ہم عزیزان محترم امام علی علیہ السلام کے نام کو کتنا روشن کر رہے ہیں۔ واقعاً سلام ہو ان پر کہ جو ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ولایت کا اور امامت کا دفاع کر رہے ہیں اور حق بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ ہمیں اس تعلیمات کو پرچار کرنا ہے جو امام علی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور ایک عام شخص ہوتے ہوئے ہمیں ان تعلیمات پر اطاعت کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ قرآن واضح میں یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، پیروکار بنو۔ یہ سوال کہ ہو مولانا ہم کہاں، امام کہاں؟ خوب ہمیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ امام کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو امام نے فرمایا ہے، امام نے جو اپنی زندگی میں کیا ہے، امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے نہیں کر سکتا۔ امام اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو یہ نہیں تاکید کرتے تھے کہ میرے جیسے کام کرو، جبکہ وہ بھی بعد میں امام تھے۔ خود جو ہے وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا نے ایک جو ہے وہ جگہ سے ایک بہت کپڑے میں سے کچھ نکالا جو اتنا بند تھا، اس میں سے کھولا تو دیکھا کہ ایک جو کی سوکھی روٹی ہے۔ میں نے کہا مولا اس کو آپ نے اتنا جو ہے وہ چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے، کون لے لے گا؟ کہا کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے یا گھر والے اس کے اوپر کوئی روغن یا کوئی تیل لگا کر اس کو نرم نہ کر دیں۔ علی کی غذا یہی ہے،
لیکن وہاں امام تاکید نہیں کرتے اپنے امام بیٹے امام حسن سے یا امام حسین سے کہ آپ بھی یہی استعمال کریں، وہ علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں پر امام راستہ دکھا رہے ہیں، امام بزل دکھا رہے ہیں، امام رات کی تنہائی میں جا کر یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو ان کے گھروں میں کھانا دے رہے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میں اور آپ امام علی علیہ السلام کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی تاریکی میں رات کو، یا تاریکی میں نہیں، بہرحال آج کے حالات ہیں، ہم نے کتنوں کے لیے یہ کام کیا کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی تک جو ہے وہ کھانا، کوئی بھی چیز جو ان کی ضرورت ہے اس کو پہنچائیں۔ کتنے خاندان میں یتیم اگر ہیں یا اس کے علاوہ اگر کوئی یتیم ہے، کتنا ہم نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے شہداء کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں، کتنے اور لوگ معاشرے میں یتیم ہوں گے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اب یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس کام میں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں امام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ولایت کی خاطر جو ہے وہ محبت کریں، ایک دوسرے کو دیکھنے جائیں، ایک دوسرے سے ملیں۔ وہ کہ بہرحال آج حالات جو ہے وہ تھوڑے مشکلات ہیں، ہر جگہ جا نہیں سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، اگر وہ نہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپلیکیشن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ مومن کا مومن کو دیکھنا ویسے ہی خوشی کا باعث ہے، مومن کا مومن کو دیکھنا، اس کا احترام کرنا ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے خیر اور برکت جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں جمع ہو تو ہمارے امر کو زندہ کرو، جو ہم نے کہا ہے اسے جو ہے وہ زندہ کرو۔ اور خود جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ محبان اہل بیت کھڑے ہوئے تھے۔ امام ان کے پاس سے گزرے کو کہا کہ میں خود تمہاری زیارت کا بہت مشتاق ہوتا ہوں، اور مجھے خود تمہاری خوشبو جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر! خوب اہل بیت علیہ السلام کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم آپس میں جمع ہوں تو ان کے امر کو زندہ کریں، جو انہوں نے کہا ہے اس کو بیان کریں، ان کی گفتگو کریں۔ خوب ہمارا خاصہ یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، انا ذکرنا، یعنی ہمارا جو ذکر ہے بے شک وہ اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ فضائل ہوں، چاہے وہ مصائب ہوں، چاہے وہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہو، چاہے وہ ان کے دشمنوں سے برات جو ہے وہ کرنی ہو، چاہے وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم حالت غضب میں ہو تو پھر ظلم بالکل نہیں کرو۔ انسان ہے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پر انسان ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ تعادل جو ہے وہ خراب ہو جائے، کسی بات پر غصہ آ جائے، اور اگر سامنے والے اس کی قدرت رکھتا ہے تو امام چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اگر ہمیں مانتے ہو تو تم غضب میں جو ہے وہ غصہ بالکل مت کرو۔ امام علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ہے وہ گریہ کر رہی ہے۔ مولا نے پوچھا اس سے کہ کیوں گریہ کری ہو؟ کہا کہ میرے مالک نے مجھے بولا تھا کہ کھجور لے کر آؤ، میں کھجور لے کر آئی دکان سے لے کر، اور جب واپس پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں، اس کو واپس کرو۔ جب میں واپس دینے جائی ہوں تو دکاندار جو ہے وہ مجھ سے نہیں لے رہا، اب میں رو رہی ہوں کہ میرا مالک میرے ساتھ کیا کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ مسئلہ نہیں، میں چلتا ہوں ساتھ۔ امام جاتے ہیں، وہ شخص جو ہے وہ اتنا غضبناک اور غصے میں ہوتا ہے کہ وہ امام کی جو ہے وہ بے احترامی کرتا ہے، اور پھر فوراً بعد میں ہمیں یہاں پر فکر کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اسراف مت کرو، نہیں کرو کہ جو ہے وہ چیزیں تمہیں، اگر کوئی چیز خدا نے تمہیں دی ہے تو اس کو ایسا مصرف مت کرو، ایسا استعمال مت کرو، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ تمہاری پوسٹ ہو، چاہے وہ ڈیزگنیشن ہو، چاہے وہ اور نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہوئی ہیں، اس کو ضائع مت کرو۔ چیزوں خدا نے تمہیں اگر بہت ساری چیزوں کی توفیق دی ہے تو اس کو ایک تعادل کے ساتھ، اس کو اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اسے استعمال کرو، کیونکہ بہرحال اسراف جو کرتا ہے خدا اس سے خوشنود نہیں ہوتا، خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ہیں،
چاہے ان کا ہمسایہ کوئی بھی ہو۔ باقی قرآن کی آیات بھی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے قریبی ہمسائے حتیٰ اپنے دور کے ہمسایوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نیکی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعا دیں۔ اگر ہم اپنے ہمسایوں کے حال سے بے خبر ہیں تو یقیناً ہم اچھے انسان نہیں ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں، جو بھی ہمارے اطراف میں رہتے ہیں۔ بہرحال ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے حال احوال پوچھیں، کبھی کچھ بنائیں تو ان کو دیں، کبھی کچھ ان سے شیئر کریں، کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کو راضی نہیں رکھ سکتا تو باقی لوگوں کو کیسے جو ہے وہ راضی رکھے گا۔ امام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے شیعہ ہیں وہ آپس میں ان کا اخلاق بہت اچھا ہو، آپس میں وہ گفتگو جو کریں وہ گفتگو جو ہے وہ ایسی ہو کہ ایک دوسرے سے وہ جذب ہو جائیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں ملیں تو ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ مربی انسانیت جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، آج کے دور کے اندر کہ جہاں انسان اتنی ترقی کر چکا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حاصل کر رہا ہے، آج اپنی آسانیوں کے لیے چیزوں کو ڈیزائن کر رہا ہے، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے، بہت زحمت کر رہا ہے، لیکن وہیں پر انسان کا اخلاق، انسان کا اپنا کردار، ایک دوسرے سے اس کا ملنا جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں وہ اپنے آپ کو اس مشین کے انڈر دے چکا ہے وہیں پر اس کا اخلاق میں سے انسانیت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج انسان اپنے اس اخلاق اور کردار کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ اسے دوسرے کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرنا ہے۔ آج اگر کوئی شخص تھوڑا سا اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کتنی اچھی تربیت ہوا شخص ہے۔ اگر کوئی کسی اپنے حصے سے درگزر کر جاتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کسی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے اور وہ کہے کوئی بات نہیں چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خود سوچیں کہ اس کا اخلاق کیسے اخلاق کا پیروکار ہے، جبکہ یہاں پر انسان جو ہے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقوں کو، اپنے سوچوں کو، اپنی چیزوں کو بھی مادی قرار دے دیا ہے۔ آج اگر ہم کسی سے ملتے بھی ہیں، کسی سے بات بھی کرتے ہیں، کسی سے رابطہ بھی رکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا، ہم اس سے کیا چیز فائدہ، کیا پروفٹ کما پائیں گے۔ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ معاشرے کو اس مادے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر دیا ہے، جبکہ انسان کا اچھا اخلاق اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جانے میں آسانی کرے گا۔ اس لیے ماہ مبارک میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال جکڑے ہوئے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر کر کر اپنے اعمال کو جو ہے وہ آزاد کرا دو۔ عزیزان محترم، طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یقیناً خداوند متعال کی حکمت ہے کہ اللہ کا ولی اس شب جو ہے وہ اپنے بارگاہ الہی کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ خدا نے اسی رات کو شب قدر قرار دیا کہ شب قدر کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ شب قدر کہیں پر بھی جو ہے وہ اللہ کے ولی سے دور نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اسی اللہ کے ولی پر۔ آئیے ہم بھی وہ ارادت اور محبت کا اظہار کریں اپنے مولا کی خدمت میں۔ خدا ہمیں نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے، یہ حالات بہتر ہوں اور پھر ہم دوبارہ سے اس صحن علوی کے کھڑے ہو کر زیارت امین اللہ کی تلاوت کریں۔ وہاں پر السلام علیکہ یا امیر المومنین یا ابوالحسن کی صدائیں جو گونجیں، وہ نجف کی فضائیں کہ جہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں زندگیاں گزاری۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جتنے عرصے وہاں رہے، کہتے ہیں روز جو ہے وہ حرم میں جا کر زیارت جامع کبیرہ پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے نے کہا کہ بہت بارش ہے، آج طوفانی جو ہے وہ رات ہے، بابا نہیں جائیے۔ کہا کہ نہیں، ہم سے یہ عام لوگوں کی طرح کی زیارت کو مت چھینو۔ اسی در و دیوار کو چومتے ہوئے انہی دروازوں سے کہ جہاں پر جو ہے وہ مقدس زردویلی رات کی تنہائی میں جب حرم پہنچتے ہیں تو دروازے اس وقت جو بند ہوا کرتے تھے وہ دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور اپنے مولا سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہی مولا کا
حرم کے جہاں پر رجب علی خیاط جب امام سے سوال کرتے ہیں تو آواز آتی ہے جاؤ قاضی سے جا کر اس سوال کا جواب لے لو۔ وہی نجف اشرف کا گنبد کہ جو علامہ طباطبائی جب اسے دیکھتے ہیں پہلی دفعہ کہ مولا آپ کی بارگاہ میں تو آ گیا ہوں، اب مجھے کون جو ہے وہ یہاں تعلیم دے گا۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازے پر دق الباب ہوتا ہے اور قاضی طباطبائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہیں درس دینے کے لیے، مولا ہم بھی جو ہے وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ، خالی ہاتھوں کے ساتھ باب العلم ہے۔ آج کی شب جو ہے وہ یقیناً سخت شب ہے، آج کی شب یقیناً جو ہے وہ فرزندان علی علیہ السلام کے لیے سخت شب ہے۔ آج علی علیہ السلام سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولا ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر وہ جو باب علم ہے اسی سے اپنی ساری حاجتوں کی طلب چاہتے ہیں۔ مولا آپ جانتے ہیں کہ حالات دنیا کے کس طرف پڑ رہے ہیں، آپ کے اطراف کے لوگوں کی بے بصیرتی نے اور ان کے شعور اور ادراک نہ ہونے نے آپ کو تنہا کر دیا مولا، کہ آپ کو تنہائیوں میں اور جا کر کنویں میں جا کر اپنے علم کو منتقل کرنا پڑا۔ آج بھی آپ کا فرزند جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے، آج پوری انسانیت پریشان ہے، ہر مشکلات کے عالم میں کہ جہاں پر استعماری طاقتیں آج انسانیت کا خون چوس رہی ہیں۔ آج کتنے مسلمان ملکوں پر ظلم اور ستم کی صدائیں، خود مسلمان وہ منافقت کا لبادہ اوڑھے کہ جو آپ جیسی حیثیت کے سامنے بھی آئے تھے، آج اسلام کا پرچم اٹھائے اسلام ہی کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ مولا آپ جانتے ہیں کہ کب تک ہم آپ کے فرزند کے بغیر رہیں گے۔ مولا آج کی شب قدر میں خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے، خدا کی بارگاہ میں یہ کہیے کہ ہمارے مقدرات میں سال لکھ دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا امام اس سال جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ ہم بھی اپنے کسی زندگی کے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بیت المقدس میں نماز ادا کریں۔ مولا کب تک آپ کی شیعان حیدر قرار جو ہے وہ ظلم اور ستم کا نشانہ ہوتے رہیں گے؟ جان کی کوئی پرواہ نہیں مولا۔ مولا جہاں آپ نے یہ درس دیا کہ حضرت علی کو موت سے کوئی خوف نہیں، وہاں آپ ہی کے مکتب کے فرزند جیسے شہید قاسم سلیمانی یہی کہتا رہا جب اسے کہا کہ آپ کو مار دیں گے، خوف ہے، خطرہ ہے، کہا کہ میں 40 سال جس چیز کو گلی گلی کوچا کوچا جنگ اور جا کر میدانوں میں ڈھونڈتا رہا، مجھے اس سے کہاں خوف۔ مولا ہم بھی اسی مکتب کے چلنے والے ہیں، یہ لطف یہ اسی ولایت کا ہے جو ہمارے والدین نے جو ہے وہ ہم تک منتقل کیا ہے۔ بس مولا آج کی رات وہ کس سخت ہے، یقیناً سب پر سخت تھی، لیکن شاید حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ام کلثوم پر بڑی سخت ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ جانا آسان نہیں، اور وہ بیویاں کہ جو مدینہ سے ظلم اور ستم دیکھتی آ رہی ہوں، جنہوں نے گھر کے جلتے ہوئے دروازوں کو دیکھا ہو، جنہوں نے جو ہے وہ اس حالت میں آپ کے گلے میں رسیوں کو دیکھا ہو مولا، یقیناً آپ کے لیے یہ مراحل اتنے سخت نہیں جتنے مراحل مدینہ کے سخت تھے، لیکن آج کی رات زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ بچیاں یتیم ہونے جا رہی ہیں مولا پھر بھی جو ہے وہ آج کوفہ کے لوگ جمع ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے جمع ہو کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے فرزند بیان کرتے ہیں آج کی رات کہ بابا نے سب اولاد کو سب کو جمع کیا، ایک ایک کو نام سے پکارا، گفتگو کی، وصیتیں کی، بیان کر رہے ہیں وصیتوں کو، اور اپنے امام حسن علیہ السلام کو، بیٹے کو، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منتقل کیا۔ ایسے میں کہتے ہیں کہ عباس کہاں ہے؟ حضرت عباس کے جو 13 یا 15 سال کے ہیں دیوار کنارے لگے ہوئے گریہ کناں ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ حضرت عباس کو لے کر آتی ہیں کہ بابا بلا رہے ہیں۔
حضرت عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس حسین فاطمہ کا فرزند ہے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ امام علی نے کہا حسین آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ آپ تو اس امت کے شہید ہیں کہ لوگ آپ پر گریہ کریں گے۔ اپنے ہاتھ کو امام حسین کے سینے پر رکھا۔ ہاں عزاداران محترم، آج کی شب قیامت کی شب ہے۔ آج یتیم جو کوفہ کے تھے، آج وہ دوبارہ یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ آج وہ جو بچے کئی راتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مہربان، وہ ہمارا شفیق باپ نہیں آیا رات کی تنہائی اور خلوت کے اندر، کہ جو آ کر ہمیں دیتا تھا، چند راتوں سے ہم اس کے منتظر ہیں۔ نہ جانے جب پتہ چلا کہ وہ خود مریض ہے تو یہ بچے یقیناً دروازوں کے باہر آ گئے۔ میں کہوں گا امیر المومنین، آج کی شب سخت ہے۔ اسی اثنا میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک کمرے کے حجرے کے ایک طرف دیکھتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں کہ جب تمہارے جد رسول میرے بھائی پیغمبر جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، میرے چچا حمزہ، میرے اور برادر جعفر تشریف لا چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مشتاق ہیں، جلدی آئیے۔ اسی عالم میں دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے سارے فرزند کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ اسی عالم میں حضرت زینب کی صدائے و گریہ بلند ہوتا ہے، واہ بھتا واہ علی، میں کہوں گا یا علی، یہاں پر جو ہے وہ آپ کی اس وفات اور اس شہادت کے بعد جیسا آپ نے کہا آپ کو غسل کفن دیا گیا، جہاں آپ نے کہا آپ کو رات کو دفنایا گیا، مگر یلا یوم کا بحمد اللہ، یہاں پر مولا کوئی نہیں تھا کہ جو آپ کی بیٹیوں کو اذیت دیتا۔ مولا یہاں آپ کو کفن ملا، یہاں ایسا نہیں تھا کہ آپ کا بدن بے گور و کفن رہا، یہاں ایسا نہیں تھا مولا کہ آپ کے بدن کے اوپر جو ہے وہ گھوڑوں نے اپنے قدموں سے ان کو پامال کیا، یہاں ایسا نہیں تھا کہ آپ کے بچوں کو جنازوں سے تماچوں اور تازے آنوں سے ہٹایا گیا۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابا الحسن رحمت اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، پروردگار اس وبا اس بیماری کو انسانیت سے دور فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار اس وبا و بیماری کی وجہ سے جو راستے بند ہیں راستے کھل جائیں، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد۔